کو سنیں گے, آپ ان کی باتوں کو سنیں گے تو اگر یقیناً آپ مسلمان ہیں تو آپ کا رونگٹا کھڑا ہوگا, آپ کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے. جب کوئی مشرک, جب کوئی کافر آپ کی شریعت پر الزام لگاتا ہے تو آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ری ایکٹ کریں, ہم ان کے خلاف آواز بلند کریں. شکل کوئی بھی ہو, وہ شکل ہونی چاہیے جو ہمارے بھارت, ہمارے ملک کے اندر جائز ہے, ہمارے اس دیش کے دھرم میں جائز ہے, اور آپ کے قرآن و شریعت میں جو احکام ہے اس شخص کے لیے ہم ان پر تو عمل نہیں کر سکتے, لیکن جس ملک میں ہم رہتے اپنے ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے شریعت کی مخالفت کرنے والے کا, شریعت پر الزام تراشی کرنے والوں کا ہمیں جواب دینا چاہیے. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو اسی طریقے سے برساتی مینڈک نکلتے رہیں گے, وہ قرآن پر, شریعت پر اعتراض در اعتراض کرتے رہیں. لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہی بات صحیح, لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہاں محمد رسول اللہ کی زندگی بالکل ایسی ہی تھی, لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہاں شریعہ قانون کا مطلب یہی ہوتا ہے, لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں قرآن کریم کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی, ہمیں بولنا پڑے گا ریالٹی کیا ہے, یونیورسل ٹروتھ کیا ہے ان دا قرآن ان شریعہ, ہمیں لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرنا پڑے گا. اور جہاں تک ہو سکے کرتے ہیں لوگ, لیکن اور زیادہ ضرورت ہے پوری دنیا کے انسانوں کو بتانے کی اور کہنے کی کہ دیکھیے محمد جن کے بارے میں اس نے غلط بات کہی, انہیں ایک بات کہہ دو, ان کے دل و دماغ میں بٹھا دو کہ تم کو اللہ تبارک و تعالی نے پانی سے پیدا کیا, منی کے قطرے سے تم کو اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت انسان بنایا ہے. تم نبی کے بارے میں غلط بول رہے ہو, تم شریعت کے بارے میں غلط فہمی پیدا کراتے ہو لوگوں کے دل و دماغ میں. تم جس کو اللہ نے منی سے اور پانی سے پیدا کیا, اس اللہ نے اس شخص کے یعنی نبی پاک علیہ السلام کو یوں کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ محمد آپ بہترین اخلاق پر ہیں, آپ کا اخلاق کا معیار بہت بلند ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ You are an exalted of a character, آپ بہترین بلند اخلاق پر ہیں. کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. اور یہ ملعون کیا کہتا ہے کہ نبی پاک ایسے تھے, نبی پاک ایسے تھے, نبی پاک ایسے تھے. ان الفاظوں کو میں دوہرانا نہیں چاہتا جو باتیں انہوں نے کہی, لیکن سمجھانے کے لیے مجھے بولنا پڑے گا آپ کو کہ انہوں نے یہ باتیں بولی. سارے لوگ پیچھے پڑے, سارے لوگ پیچھے پڑے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, نبی پاک علیہ السلام کی جیونی کو بدنام کرنے کے لیے, ان کی پاکیزہ مقدس ترین زندگی کو بدنام کرنے کے لیے, شریعت کو بدنام کرنے کے لیے. کیا کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے, شریعہ قانون, شریعہ قانون کو ایسے بنا کر پیش کیا گیا ہے لگتا ہے کہ یہ کوئی ہٹلر نے قانون بنایا ہو. اور شریعہ قانون کا مطلب انسانوں کی زندگی میں ان کے حق کو سلب کرنا, شریعہ قانون کا مطلب لگتا ہے ڈکٹیٹرشپ, شریعہ قانون کا مطلب لگتا ہے تاناشاہی. ایسا بنا دیا گیا ہے. اور جلدی بول نہیں پاتے ہمارے دانشور لوگ, اسٹیج پر بولیں گے کہ مولانا بولیں گے زیادہ تو ہمارے ہاتھ میں ہتکڑی لگ جائے گی, ہمیں جیل میں ڈال دیں گے, UAPA لگا دیں گے. تو ایسی ایمان کی کیا ضرورت ہے جو آپ ڈرتے ہیں حق بات کہنے سے؟ حق بات ہے, قرآن پر اعتراض ہے, آپ کے شریعت کو بدنام کرنے کی بات ہے. جب آپ کی شریعت پر کوئی الزام لگائے, نبی کی ذات اقدس کو کوئی بدنام کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو آپ کی جوانی کا, آپ کو آپ کے نالج کا کیا فائدہ؟ کیوں تعلیم حاصل کی تھی آپ نے, کیوں نالج حاصل کیا تھا آپ نے؟ آپ بولنا پڑے گا.
مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کیا تھا، 1 لاکھ کی فوج تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ نرم دل انسان تھے، لیکن جب شریعت کی بات سامنے آتی تھی تو پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کر کر اس ظالم کا خاتمہ کیا تھا، اس صفحہ ہستی سے مٹایا تھا۔ اور آج اپنی زبان کھولنے میں ہم ڈرتے، وہ باطل ہے، مردود ہے، وہ گدی پر بنے بیٹھے رہنے کے لیے وہ ایسے ایسے گرگوں کو، ایسے ایسے غلاموں کو اور ایسے ایسے سربین کو، چاپلوس کو لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کرتا ہے کہ نہیں، ان کو بلوائیں گے تو لڑائی ہوگی، ایک طرف ہندو آ جائیں گے سڑکوں میں، دو طرف مسلمان آ جائیں گے اور ہم ہندو مسلم کرا کر کے دوبارہ گدی میں بیٹھ جائیں گے، اتر پردیش میں دوبارہ آ جائیں گے۔ نہیں سمجھتے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں سمجھداری کے ساتھ ہمیں نہ سڑکوں پہ نکلنا ہے، ہمیں تو اس ملعون کے ایک ایک سوال کا جواب دینا۔ سب سے پہلے تو یہ سوال کا جواب کہ لوگ بولتے ہیں کہ مولانا شریعہ قانون، آپ لوگ شریعہ قانون لانا چاہتے ہو، شریعہ قانون ہے کیا؟ قانون means law, method. شریعہ means it is a way. شریعہ means طریقہ، راستہ۔ شریعہ قانون کا مطلب اللہ کا راستہ، اللہ کا قانون۔ اور اللہ کون ہوتا ہے؟ اللہ وہ ہوتا ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ وہ ہوتا ہے جو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ایک بڑے اینکر صاحب پہنچے نا مولانا ارشد مدنی صاحب کے پاس، مولانا آپ لوگ شریعہ قانون تھوپنا چاہتے ہیں نا اس دیش میں، اس دیش کے اوپر، ہندوؤں کے اوپر، اور شریعہ قانون جب آ جائے گا تو انرتھ ہو جائے گا، یہ کہنا ان کا، شریعہ قانون آئے گا تو انرتھ ہو جائے گا۔ ارے بے وقوف، شریعہ قانون آئے گا تو امن آئے گا، شانتی آئے گی، زنا کے واردات کم ہوں گے، شریعہ قانون آئے گا تو چوری کم ہوگا، چوری کی واردات کم ہوں گے، شریعہ قانون اگر آئے گا تو شریعہ قانون میں انصاف ملے گا، شریعہ قانون میں سود کا کاروبار بند ہوگا، شریعہ قانون میں شراب نہیں پی جائے گی، شریعہ قانون کے اندر حق حقوق نہیں لوٹے جائیں گے۔ شریعہ قانون کا یہ مطلب ہوتا ہے، شریعہ قانون کا مطلب اگر کوئی چوری کرتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا بھی فرمان بھی ہے اور رب ذوالجلال کا دو ٹوک لفظوں میں فیصلہ ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو، اگر چوری کرنے والی عورت ہو تو دونوں کو پکڑا جائے، جو بھی ہو، عورت ہو کہ مرد ہو، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تو آئندہ اس کو دیکھ کر کوئی نوجوان چوری نہیں کرے گا، کوئی کسی کے گھر پر ڈاکے نہیں ڈالے گا۔ تو ایک کے ایک کو سزا دینے سے پورا سماج، پوری سوسائٹی کے اندر اصلاح پیدا ہو سکتی۔ زنا اگر کوئی کرتا ہے، ہمارا نوجوان، الزانیۃ والزانی فاجلدوا، اگر کوئی زنا کرتا ہے، اگر کوئی نوجوان ہے، کمارا لڑکا ہے یا کوئی شادی شدہ ہے، شادی ہو چکی ہے، میرڈ ہے، اگر دونوں زنا کرتے ہیں تو دونوں کے بارے میں آرڈر ہے کہ ایک کو پتھر مار کر مٹا دو، ختم کر دو، دوسرے کے اوپر 80 کوڑے برساؤ۔ اگر زنا کرنے والے نوجوانوں کو چوراہے کے اوپر اگر یہ سزا دی جائے گی تو ذرا بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، شریعہ قانون کو غلط نگاہوں سے دیکھنے والوں، اگر شریعہ قانون کے تحت اگر زنا کرنے والے کو سزا دی جائے گی تو کیا نربھیا جیسا کانڈ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بہن منیشا کی عزت لوٹی جائے گی؟ نہیں لوٹی جائے گی۔ آصفہ کی عزت لوٹی جائے گی؟ نہیں لوٹی جائے گی۔ رابعہ کی عزت لوٹی جائے گی؟ نہیں لوٹی جائے گی۔ ابھی تو عدالتوں میں اگر پکڑے جاتے جن کو سزا بھی نہیں ہوتی، لیکن اگر شریعہ قانون کو نافذ کرو تو 2 دن کے اندر فیصلہ ہو جائے گا، اور پھر کوئی بھی نوجوان ہماری کسی بھی بیٹی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ اگر میں نے ان کی عزت لوٹی تو مجھے کل چل کر پتھر مار مار کر مجھے دفن کر دیا جائے گا۔ شریعہ قانون کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ شریعہ قانون کا یہ مطلب نہیں ہوتا ڈکٹیٹرشپ، تاناشاہی، بالکل نہیں، کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن بنا دیا گیا کیا؟ شریعہ قانون، شریعہ قانون میں عورت کے حق حقوق لوٹے گئے۔ ارے شریعہ قانون نے تو عورت کو عزت دی، عورت کو
پوچھو جا کر یہ چائنا کے اندر جا کر پوچھو کہ عورت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. پوچھو جا کر جوڈائزم یہودیوں کے اندر عورت کو آج بھی منحوس مانا جاتا ہے، لیکن اسلام نے آ کر عورت کو مقام دیا، عورت کو عزت دی. اور انہوں نے پھر ایک سوال یہ بھی کیا کہ حضرت مولانا صاحب آپ کے قرآن میں بہت سارے جگہوں پر، وہ ملعون نے بھی اعتراض کیا نا کہ قرآن میں بہت سارے جگہوں کے اوپر لڑائی مار دھاڑ کی بات ہے، کاٹ کی بات ہے. ہم نے اس سے پہلے کی تحقیق پیش نہیں کی تھی، آج یہ تحقیق پیش کر رہا ہوں. جب دیکھا ہم نے کہ ہاں واقعتاً قرآن کے بہت سارے آیتوں میں قتال کی بات ہے، دشمنوں سے لڑائی کی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ جگہ اپنی جگہ پر، معصوموں کی نہتے لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کی بات بالکل نہیں.